چیزوں کو بہت جلدی لرن کر لیتے ہیں اور ان کی انکریز سینسٹیوٹی ہو جاتی ہے ٹو ایڈکشنز، کیونکہ ان کے اندر ہارمونل چینجز کی وجہ سے انکریز جو ہے وہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے، اس لیے یہ بچے سگریٹ پیتے ہیں یا نشے کی چیزیں شروع کر دیتے ہیں یا اور کاموں کی ایڈکشن ان میں آ جاتی ہے۔ ایسے بچوں کی پیرنٹنگ کے لیے چند بہت اہم باتیں۔ پہلی بات کہ سیٹ کلیئر ڈیفائنڈ رولز اینڈ ویلیوز۔ دوسری بات، بچوں کو کلیئرلی بتائیں کہ وٹ کائنڈ آف گریڈ یو وانٹ فرام دیم۔ پھر ان کو کلیئر بتائیں کہ وٹ کین دے ڈو، ویئر کین دے گو۔ بیہیویئر کے بارے میں ان بچوں کو بتائیں کہ وٹ از ایکسیپٹیبل اینڈ وٹ از ناٹ۔ مینرز کے بارے میں بتائیں کہ سافٹ رہیں اور سمپتھیٹک رہیں۔ ایسے بچوں کو یہ ضرور سمجھانا چاہیے کہ ہاؤ دے ہیو ٹو کیپ دیئر روم، کہ وہ اپنے کمرے کو صاف کیسے رکھ سکتے ہیں، پریزنٹیبل کیسے رکھ سکتے ہیں۔ ان کے اندر سینس آف ریسپانسبلٹی پیدا کرنی چاہیے کہ گھر کا کون سا کام ہے کہ جو ان کو ساتھ مل کے کرنا ہی ہے۔ اور فیملی کے بارے میں کہ کچھ ایسا وقت ہو کہ جس میں سارے فیملی کے ممبرز کا اکٹھا مل کے کھانا کھانا یہ مسٹ ہونا چاہیے، تاکہ فیملی کے ممبرز کے درمیان جو بانڈ ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے۔ پھر جو بچے ایسے ہوتے ہیں بلوغت کی عمر کو، ایکسپریس لو ٹو دیم۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ زبان سے بھی ان کو کہیں کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کہیں گے تو وہ اس لفظ کو سننے کی کوشش کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی کلاس فیلو یا کوئی اور ان کو یہ الفاظ کہہ دے اور وہ غلط طریقے کے ریلیشن میں کسی کے ساتھ جڑ جائیں۔ Appreciate when they feel connected to you۔ اچھا، اس عمر کے بچوں کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ they don't like to disappoint parents۔ ان کو فیل ہونے کا غم نہیں ہوتا، ان کو غم ہوتا ہے کہ ماں باپ ڈس اپوائنٹ ہوئے۔ اس لیے ماں باپ ان کے اس جذبے کی قدر کریں، اور اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو ان کو سمجھائیں کہ آپ نے کوشش کی، اس وجہ سے ہم آپ سے بہت خوش ہیں، اب نیکسٹ ٹائم آپ نے اپنے گریڈز کو بہتر کرنا ہے۔ ٹریٹ them ایز اے یونیک انڈیویجول، ڈونٹ کمپیئر them with anyone۔ یہ وہ مسٹیک ہے جو اکثر ماں باپ کرتے ہیں کہ ٹین ایجر بچوں کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تم ایسے ہو، فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے، اور یہ چیز بچے کو الٹا غصہ دلا رہی ہوتی ہے اور وہ ریونجفل بن رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے بچوں کو دوسروں کی مثالیں نہیں دینی چاہیے۔ اسپینڈ ٹائم لسننگ ٹو دیئر تھاٹس اینڈ فیلنگس۔ ان کے ساتھ ٹائم گزاریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ سوچتے کیا ہیں اور ان کی فیلنگس کیا ہیں۔ تو بی فیملیئر ود دیئر انٹرسٹ اینڈ ہابی۔ کیپ اوپن لائن آف کمیونیکیشن ود دی ٹین ایجرز۔ ایک بہت اہم نقطہ کہ اٹ از ناٹ امپورٹنٹ وٹ یو آسک۔ یہ چیز اہم نہیں ہوتی کہ آپ پوچھ کے آ رہی ہیں، اٹ از امپورٹنٹ ہاؤ یو آسک۔ یہ بیہیویئر زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے نرمی سے کوئی بات پوچھی ہے تو وہ اچھا ریسپونڈ کرے گا، اور سختی سے پوچھ لی ہے تو وہ بری طرح سے ریسپونڈ کرے گا۔ تو کوسچن کیا ہے اس کا فرق نہیں پڑتا، کس طریقے سے آپ نے پوچھا اس کا بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ پھر ٹین ایجر جو بچے ہوتے ہیں، مدر کو چاہیے کہ شی شوڈ میک ہر سیلف اویلیبل ٹو دیم۔ اوائڈ کنورسیشن وین دے آر موڈی۔ جب وہ موڈ میں ہو اس وقت ان سے زیادہ باتیں مت کریں،
کیونکہ اس وقت وہ ریسیپشن ان کی تقریباً ختم ہو چکی ہوتی ہے اور وہ کوئی چیز کو ریسیو نہیں کر رہے ہوتے. ڈونٹ گیٹ اینگری اور کریٹیسائز. اس وقت میں ان سے ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے اور ان کو کریٹیسائز بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پریز دیم، اس وقت ان کی تعریف کرنی چاہیے. ایسے جو ٹین ایجر بچے ہوتے ہیں ان کی باڈی لینگویج کو ڈیکوڈ کرنا چاہیے. ان کا پور آئی کنٹیکٹ جو ہے بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ اپسیٹ ہے کسی وجہ سے اور ماں باپ سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو اس بات کا بڑا خیال رکھے ماں بات کرتے ہوئے کہ یہ ٹین ایجر بچے بات کرتے ہوئے آئی کنٹیکٹ رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے. جو ٹین ایجر بچے ہوتے ہیں اس ایج میں ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ایسے مانیٹر کریں اور آبزرو کریں کہ بچوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ وی آر بینگ آبزروڈ. آبزرو what they are doing. You should always know 3 things about your child. بہت اہم بات ہے کہ you should always know 3 things about your child. Where he is, بچہ کہاں پہ ہے ہمیشہ پتہ ہونا چاہیے. With whom he is, کس کے ساتھ ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. What is he doing, وہ کر کے آ رہا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. کئی ماں باپ ان باتوں کا خیال نہیں کرتے تو پھر جو ٹین ایجر بچے ہوتے ہیں وہ الٹے سیدھے کاموں اور حرکتوں میں انوالو ہو جاتے ہیں. پھر جو بچوں کے اسکول کے ایونٹس ہوں ان میں ضرور اپنے آپ کو انوالو کریں. ماں باپ کو چاہیے کہ ان ایونٹس میں خود جائیں تاکہ بچے کو پتہ رہے کہ میں اچھے گریڈ لوں گا تو ماں باپ اسکول میں آئیں گے اور ان کو خوشیاں ملیں گی. Stay informed about his academic performance. بچے کی جو اکیڈیمک پرفارمنس ہو اس کے بارے میں ماں باپ کو ایگزیکٹ پتہ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بچہ اپنی کلاس کی شیٹ لائے اور اپنی بڑی بہن سے سائن کروا کے واپس لے جائے اور ماں باپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ رزلٹ کیا تھا. Get to know the people in your children's life. بچوں کی زندگی میں جو لوگ ہوں ان لوگوں کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کے فرینڈ کیسے ہیں، ان کے ٹیچر کیسے ہیں اور بچوں کے پیرنٹس کیسے ہیں. ان تمام چیزوں کا بچے کے اوپر اثر ہوتا ہے. اور اس چیز کا بڑا خیال رکھیں کہ یہ جو ٹین ایجر بچے ہوتے ہیں آبزرو ویئر دے اسپینڈ دیئر منی، کہ وہ اپنے پیسے کو خرچ کہاں کرتے ہیں. بچے پیسے جہاں خرچ کرتے ہیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے ذہن کی سوچ کیسی ہے. اچھا، کچھ ٹین ایجرز کے وارننگ سائنز ہوتے ہیں. ہر ماں کو اس کا پتہ ہونا چاہیے اور اس پہ نظر رکھنی چاہیے. مثلاً پور فزیکل ہیلتھ. اگر ایک جوان بچے کی ہیلتھ جو ہے وہ بہت پور ہے تو یہ ایک وارننگ سائن ہے. پھر ڈراپ ان اسکول پرفارمنس. اگر اسکول کے گریڈز میں پرفارمنس کم ہو گئی ہے تو یہ بھی وارننگ سائن ہے. پھر withdrawal فرام ایکٹیویٹیز. ایسا بچہ اگر گھر کی ایکٹیویٹیز سے الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بھی وارننگ سائن ہے. پھر wanting to be alone. ایسے بچے عام طور پہ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں، یہ بھی وارننگ سائن ہے. اور لڑکیوں کے بارے میں خاص طور پر سیلفیز کہتے ہیں سیل فون کے ذریعے اپنی پکچر بنانا. آپ جس لڑکی کو دیکھیں کہ وہ اپنی پکچر خود بنا رہی ہے یہ بہت بگ وارننگ سائن ہے کہ اس کے جو ہے نا زندگی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. یہ اپنی تصویریں بنا کے اپنے دوستوں کو بھیجنا چاہتی ہے اور اس پہ بہت زیادہ جو ہے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. انکریز کنفلکٹ بٹوین یو اینڈ یور چائلڈ. اگر یہ کنفلکٹ انکریز ہو گیا ہے، بات بات پہ بچہ آپ کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، آپ کے ساتھ مخالفت کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وارننگ سائن ہے. تو یہ پور فزیکل ہیلتھ، ڈراپ ان اسکول پرفارمنس، withdrawal فرام ریلیٹیوز، wanting ٹو بی alone، سیلفیز اور انکریز کنفلکٹ، یہ سب وارننگ سائن ہے.
اگر ایسا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز بہت خراب ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ جو ٹین ایجر بچے ہوتے ہیں ان کے ایشوز کیا ہوتے ہیں؟ مثلا ایک بچہ ہے when they talk back، اگر وہ ماں کوئی بات کرتی ہے تو وہ جواب دیتا ہے ماں کے منہ پہ. تو if they are rude، stop conversation، tell them to go to their room to calm down. اگر بچہ سیل فون کو ایبیوز کر رہا ہے، غلط استعمال کر رہا ہے، موویز دیکھتا ہے، میوزک دیکھتا ہے، سنتا ہے، گیمز دیکھتا ہے اور ویڈیو چیٹ روم میں وقت گزارتا ہے، تو پھر ایسے بچے کے سیل فون کو ریسٹرکٹ کر دینا چاہیے. ایک اصول بنا دینا چاہیے کہ نو کال ڈیورنگ اسٹڈی ٹائم. اسٹڈی ٹائم کے اندر کوئی کال نہیں، نہ وہ لے سکتا ہے نہ وہ کال کر سکتا ہے. اور نو کال آفٹر 9 PM اور ارلی AM، یا 9 بجے رات کے بعد بھی وہ بچہ کوئی کال نہیں کر سکتا. یا پھر بہت صبح ارلی مارننگ میں وہ بچہ اپنے کسی دوست کو کال نہیں کر سکتا. پھر چیک کال اینڈ میسج آن فون. بچے کے کال اور اس کے جو میسیجز ہوں فون کے اوپر، ان کو چاہیے ماں باپ کو کہ وہ ان کو ضرور چیک کرتے رہیں، پتہ چلے کہ بچہ کیا کر رہا ہے. پھر سیل فون کے اوپر پاس ورڈ بچوں کو نہیں لگانے دینا چاہیے، کیونکہ سیل فون پہ پاس ورڈ جو ہے یہ خطرے کی علامت ہوتی ہے. اسی طرح انٹرنیٹ کا مس یوز جو ہے اس کو بھی روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پٹ آل کمپیوٹر ان پبلک فیملی ایریا. جو ڈرائنگ روم ہے جہاں سب مل کے بیٹھتے ہیں، کمپیوٹر کو وہاں رکھیں کہ بچے نے کام کرنا ہے تو سب کے سامنے بیٹھ کے کرے. ایک اصول یہ بھی رکھیں کہ روم کے اندر آئی پیڈ بچے کے پاس نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. پھر بچے کے جو ای میل اکاؤنٹ ہیں اس کا ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے. پھر ایڈ یور سیلف ان دی لسٹ آف دیئر فرینڈس اور فیس بک. اف دے ریفیوز، اگر بچے ریفیوز کریں کہ ہم آپ کو اپنے فرینڈس کی اکاؤنٹ میں نہیں شامل کر سکتے، اس کا مطلب ہے کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر، پھر آپ ان کی فیسلٹی کو ہی ختم کر دیں. پھر انسٹال پروگرام ٹو گیٹ اے لاگ آف دیئر ایکٹیویٹیز. پھر سیلف اسٹیم کے بارے میں، ہاؤ وی فیل اباؤٹ آور سیلف. یہ بچے جو ہے نا، دے ایکٹ انڈیپینڈنٹلی، they assume responsibility, they attempt new tasks, handle positive and negative emotions. Child with low self-esteem blame others, they are easily influenced by other people. Be generous with your praise. Teach your child positive self-state mindset. Don't say I am a loser or a failure. کئی مائیں اپنے بچوں کو بہت جلدی کہہ دیتی ہیں تم تو بہت لوزر ہو، تو بچے کا ذہن ہی بن جاتا ہے. بچے کو اس طرح شرمندہ نہیں کرنا چاہیے. Criticize actions not the child.